اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عداہم اجمعین۔ جناب خدیجہ بنت خویلد زوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے موقع پر تعزیت عرض کرتی چلوں۔ خداوند متعال سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اپنے حبیب کو مخاطب کر رہے خداوند متعال۔ اللہ اکبر، اس حبیب کو کہ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا، وہ کائنات کا نبی، وہ رحمت للعالمین، جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنائے گئے، ان سے کہا جا رہا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ کس طرح تنگ دست پایا؟ دنیا کی ظاہری نگاہوں میں۔ کس طرح کی نگاہوں میں؟ کہ جب عرب کے صحراؤں میں نہ پانی تھا نہ زندگی تھی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے جب پانی کو نمودار کیا زمین سے، تو ایک زندگی نے وہاں پر روشنی پیدا کی۔ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، آبادی بڑھتی گئی، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہاں پر ایک ایسا گھر بنایا جسے خدا کے گھر کا نام دے دیا گیا، تو لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ عزت ملنے لگی اس شہر کو، اس قدر عزت ملی کہ عرب کے مشہور ترین تاجر، یہودی اور دیگر بہت عزت والے لوگ وہاں پر رہنے لگے۔ جب عزت والے لوگ وہاں پر رہنے لگے، ان عزت داروں میں جبکہ دین اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ چند لوگ جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، چند لوگ، بلکہ وہ بھی بے نام سے وہاں پر رہنے والے جو اتنے باعزت نہیں تھے، ان میں اس دور میں بھی، جہالت کے دور میں بھی، ایک ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی، جن کا نام خدیجہ بنت خویلد اور جن کا لقب طاہرہ اور عذرا تھا، اس وقت جب آپ دوشیزہ تھیں، جب آپ عرب کی شہزادی تھیں، جب آپ تجارت کی سب سے بڑی مالکہ تھیں، اس وقت آپ کو یہ لقب ملا ہے کہ جب جہالت عام تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عرب کی شہزادیوں میں سے سب سے بڑی شہزادی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم مقام ہے اس بی بی کا کہ مادر عیسیٰ کے بعد جو طاہرہ اور عذرا کا لقب ملا ہے، وہ سب سے پہلے بی بی خدیجہ بنت خویلد کو ملا ہے۔ کیوں نہ ملتا آپ کا اتنا بلند مقام جو تھا؟ کیوں نہ ملتا؟ آپ اتنی پاک و پاکیزہ تھیں، آپ طاہرہ تھیں۔ کیوں نہ ملتا؟ کیونکہ آپ کو ان کی ہمسر بننا تھا جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا۔ اب آپ چونکہ عرب کی شہزادی تھیں، تجارت کرتی تھیں، آپ نے اپنے غلام میسرہ کو تاکید کی کہ محمد جو کہ ہاشمی جوان ہیں، محمد مصطفیٰ جس بھی کاروان کے ساتھ مال تجارت لے کر جاتے ہیں اسے بے پناہ منافع ہوتا ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جائیں اور مال تجارت سے فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو اس وقت بی بی میسرہ اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس وقت میسرہ رسول خدا کے ان معجزات کو بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو رسول خدا کے جسد مطہر سے رونما ہو رہے تھے۔ اب میں بہت زیادہ وضاحت میں نہ جاؤں تو بی بی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس طرف آؤں کہ بی بی نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، ورقہ بن نوفل سے، کہ آپ رسول خدا سے عقد کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر رسول خدا کے چچا نے اس رشتے کو قبول کیا، جناب ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھوایا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جب رسول خدا کے زوجیت میں آتی ہیں تو اس وقت بی بی اپنے مال کو، جو کہ ملکۃ العرب تھی، جن کی سب سے بڑی تجارت تھی عرب میں،
اس بی بی نے اپنے مال کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یا سادہ سا جملہ یہ کہوں کہ جو بی بی کے مقروض تھے، بی بی نے ان سے کہا کہ تمہارے قرضے معاف ہوتے جائیں گے، بس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ دین اسلام کو پھیلانے میں بی بی نے اس طرح رسول خدا کی مدد کی کہ خدا نے رسول خدا سے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ جس حبیب خدا کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا ہو، اس حبیب کو جناب ختیجہ کے ذریعے سے خدا غنی کر رہا ہے تو اس بی بی کا کتنا بلند تر مقام ہوگا۔ اور بی بی کی عظمت کے بارے میں ایک اور جملہ کہتی چلوں کہ بی بی آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ آپ کے قدموں کے تلے اس بی بی کی جنت ہے کہ جو خود جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ وہ بی بی کہ جن کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، اس بی بی کی ماں جناب ختیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ بی بی آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ جو ملکۃ العرب رہی ہوں، عرب کی شہزادی رہی ہوں، جب کبھی آپ خود مال تجارت لے کر جاتی تو آپ کے ساتھ کنیزیں جایا کرتی۔ اتنا مقام آپ کا بلند، لیکن خدا جانے آپ نے شب ابی طالب میں کس طرح وہ سال گزارے ہوں گے کہ جب آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر کھانا بھیجتے، لیکن جب وہ بھی کھانا ختم ہو جاتا تو بی بی پتوں کے ساتھ گزارا کرتے، کس طرح کہ پتوں کو چوس کر پانی کی شدت کو ختم کیا جاتا، پیاس کی شدت کو ختم کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سوکھے پتے چبا کر بھوک کی شدت کو ختم کیا جاتا۔ قربان جاؤں بی بی آپ کی عظمت پر۔ میں کہتی ہوں بی بی آپ نے مصیبت کے وقت میں رسول خدا کا بہترین ساتھ دیا، آپ نے ان کو غنی کر دیا۔ اور روایت میں ملتا ہے رسول خدا تو ہر علم سے واقف تھے، لیکن یہ بی بی ایک دن جب کھانا کھانے کے لیے پتوں کو اٹھاتی ہیں تو ایک ایسی جڑی بوٹی کو منہ میں ڈال لیتی ہیں جس میں زہر ہوتا ہے۔ جب وہ زہر بی بی کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ بی بی کچھ دن بیمار رہتی ہیں۔ شب ابی طالب سے جب بی بی کو واپس لے کر آتے ہیں شہر کی جانب تو اس وقت بی بی کو اس طرح سہارا دے کر لاتے ہیں جیسے ایک میت کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ بس ایک جملہ اور، بی بی جب شہادت کے بستر پر موجود تھیں تو رسول خدا کو وصیتیں کرتی ہیں۔ کون سی وصیت؟ بی بی فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، یہ بہت کم سن ہے، میرے بعد یہ یتیم ہو جائے گی، خیال کیجئے گا قریش کی خواتین اسے تماچے نہ ماریں، خیال کیجئے گا میری بچی میرے بعد روئے نہ۔ میں کہتی بی بی وہ رسول خدا جو اپنی بیٹی کو ام ابیہا کا لقب دیتے ہیں، کیا انہیں اس وصیت کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں۔ پھر آپ نے یہ جملے کیوں کہے؟ بی بی رسول خدا کے وسیلے سے ان مسلمانوں تک پیغام پہنچانا چاہتی تھی کہ میں عرب کی شہزادی ہوں اور محمد وہ ہیں جن کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی ہے، یہ ہماری دختر ہے، اسے کوئی رونے نہ دے۔ لیکن بی بی آپ کی دختر کی غربت پر قربان جاؤں، آپ کی دختر پر آپ کے بعد ایسے ایسے مصائب آئے ہیں کہ بی بی کو رونے پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب